پیدا ہونے سے پہلے اردو سیکھی. ہمارے وہ مفتی اعجاز سمدانی صاحب، انہوں نے شاید وہ آپ کا جو کمیونیکیشن کا غالباً جو تھا وہ اٹینڈ کیا، تو ہمارے پاس آئے IBA میں. وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ایسا سیشن اٹینڈ کیا، وہ چائنیز زبان میں پاکستانی ترانہ پڑھا. کہہ رہا میں حیران ہو گیا یار یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ترانہ پاکستانی ہے، چائنیز میں انہوں نے پڑھا ہے، مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا، مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا. تو یہ زبانیں کس نے سکھائیں؟ اللہ نے. تو یہ دعویٰ غلط ہے. انما اوتیت علی علم عندی، کہ جو کچھ میرے پاس ہے میری صلاحیت سے، میرے علم سے، بلکہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ کے دینے سے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. ذوق میں پیدا کیا، قوت دی، اور پھر اللہ پاک نے ضعیف کر دیا. تو اب اس کو سمجھنا کہ دنیا کا نظام کس مقصد کے لیے، ٹھیک ہے. اس کو اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دنیا کا نظام کھیل تماشا نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ آپ بے مقصد بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ بے مقصد کام کر رہے ہیں، تو کیسا فیل کریں گے؟ کیا مجھے آپ نے فارغ سمجھا، مجھے بیوقوف سمجھا؟ اللہ اس بات سے بری ہیں کہ بے مقصد کے کام کریں، زمین بنائیں، آسمان بنائیں، توڑیں بنائیں، سورج نکالیں، غروب کریں. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مقصد کے ساتھ بنایا. تو مقصد کیا ہے؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل دنیا میں کون کرتا ہے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنا دیا اور تم ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس کا فیصلہ ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جو ایمان عمل پہ زندگی گزاریں گے مقصد پہ، ان کے لیے جنت ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو برے اعمال پہ زندگی گزاریں گے، برے کام کریں گے، اسی پہ جمے رہیں گے، تو ان کے لیے آخرت میں جہنم ہے. اب تیسری اسٹیج انسان کی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے. ہاں، اب جس انداز پہ زندگی گزاری ویسے ہی آگے مراحل ہیں. الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جو نیک لوگ ہوتے ہیں فرشتے ان کو آتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں ویل ڈن، ویل ڈن، ماشاء اللہ کیا پرفارم کیا آپ نے، ویل ڈن. اور کہتے ہیں آؤ ادخلوا الجنہ، اب آپ کے لیے جنت تیار ہے، آپ اس میں داخل ہوئیے گا. اور فرشتے ان کو بتاتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. جنت کی خوشخبری سنو، پیچھے جو چھوڑ کے جا رہا فکر نہیں کرو، آگے جو جا رہا اس کا خوف نہیں کرو، جنت کی خوشخبری سنو. اور دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، جب تم لوگ کام کاج میں لگتے تھے چیزوں میں، ہم تمہاری ہیلپ کیا کرتے تھے، تم کو پتہ نہیں تھا. تو یہ تو فرشتے آ کے خوشخبری سناتے ہیں. اور دوسرے جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کہ کاش تم وہ وقت دیکھو جب اللہ کے نافرمانوں کی روح نکلتی ہے، فرشتے آ کے ان کے چہروں پر، ان کی کمروں کے اوپر مارتے ہیں. ہمیں تو نظر نہیں آتا لیکن ان کے چہروں پر، ان کی کمر پر مارتے ہیں، ان کو عذاب، جہنم کے عذاب کی ان کو جو ہے وعیدیں سناتے ہیں کہ اب یہ تم کو چکھنا ہوگا یا اب یہ تم چکھو. تو یہ اسٹیج انسان کی موت کے وقت ہوتی ہے. اور چوتھی اسٹیج یہ ایکچولی ہماری انسین ہے، موت کے بعد شروع ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اذا بعثر ما فی القبور، قبروں سے نکالا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد تمہارے انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے، جو ہوتا ہے، اگر تم جان جاؤ تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو. اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہوئے، اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاؤ. تم بھول جاؤ شادیاں کیا ہوتی ہیں، تم بھول جاؤ مزے کیا ہوتے ہیں. اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اور قبر ہر آنے والے کو اسکویز کرتی ہے، دبوچتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نافرمان ہیں ان کی دائیں کی پستی ہے بائیں اور بائیں کی دائیں میں چلے جاتی ہیں. اور نیک لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے والدہ اپنے بچے کو گود میں لیتی ہیں اور حق کرتی ہیں، تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے. اور قبر کے اندر سانپ اور اژدھے استقبال کرتے ہیں. اس سے پہلے فرشتے آتے ہیں جو سوال جواب کرتے ہیں.
کہ من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہارا دین کیا، جس کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کی بات نکالی جاتی ہے، زبان کی نہیں چلتی، جو دل میں ہوتا ہے وہ نکلے گا۔ وحصل ما فی الصدور، تو جواب وہ دے پائے گا جس نے اللہ کے حکموں پہ، نبی کے طریقے پر، دین پر زندگی گزاری ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا، اور فرشتے اس کا یہیں سے پٹائی کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایسا گرز ہوتا ہے جس کو ساتوں زمین اور آسمان کے انسان جنات مل کر بھی اٹھائیں تو نہیں اٹھا سکتے، اس گرز سے مارتے ہیں، وہ آدمی زمین میں دھس جاتا ہے اور اس کو پھر نکالا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی بدبو، جہنم کی ہوائیں اور جہنم کے مناظر اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر نیک ہوتا ہے تو جواب دے دیتا ہے، اور جنت کی خوشبو، جنت کے مناظر، جنت کے بستر اور جنت کی نعمتیں کو نظارہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، سواری بت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر قبر ہے اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو عذاب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کرتے تھے، اور دوسرے کو عذاب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ یورین کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یورین اس کے کیئر نہیں کرتے تھے۔ تو دونوں چیز، بیک بائٹنگ اس سے بھی کیئر کرنا، اور پیشاب یعنی یورین اس کا خیال کرنا کہ ہمارے کپڑوں کو ناپاک نہ کرے، اس کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کو دکھا نہیں سکتے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، نہ تو وہاں پہ آگ جلتی نظر آ رہی ہے، نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ اژدھا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے وقت میں ایک اژدھا آتا ہے جو بہت لمبا ہوتا ہے، انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اگر زمین پہ پھنکار مار دے وہاں پہ گھاس نہ ہوگے، اور فجر کے وقت سے لے کر ظہر تک مارتا ہے، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اس شخص کو جس نے نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں۔ اب اگر قبر کھولی جائے تو نظر کچھ نہیں آتا، اب اس کو ہم کیسے سمجھائیں اس بات کو؟ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب تم پر ایسی نشانیاں کھولیں گے کہ اب تمہارے پاس جھٹلانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے گریو ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں ہو سکتی لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ۔ یو ایس بی ہے آپ لوگوں کے پاس، کسی کے پاس یو ایس بی، ٹھیک ہے، میرے پاس بھی یو ایس بی ہے فار ایگزامپل۔ جیسے یو ایس بی ہے، اگر میں بولوں اس یو ایس بی کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اگر اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹریز ڈال دوں، ٹھیک ہے، کچھ نیشنل جیوگرافی سے متعلق چیزیں ڈال دوں، تو پھر کیا نظر آئے گا؟ اس میں پانی بھی، سمندر بھی، آگ بھی، شیر بھی، چیتے بھی، جانور بھی، برف بھی، ہوائیں بھی، آسمان بھی، بارشیں بھی، سبزہ بھی، جنگل بھی، ریگستان بھی نظر آئے گا، خون بھی، دریا بھی۔ تو جب کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جس کا کنیکشن نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور جب اس کا کنیکشن ہو جائے گا سب نظر آ جائے گا۔ تو ہمیں بن دیکھی کا سودا کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کے رسول کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریسرکشن ہے، ریسرکشن، اٹھایا جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا ایسا حساب دینا ہے کہ تمہارے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا۔ فَيُنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا، اچھے یا برے۔ وَيُنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، بائیں طرف دیکھے گا تو سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا۔ وَيُنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، سامنے دیکھے گا تو کچھ نہیں ہوگا، إِلَّا النَّارِ، سوائے آگ کے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، یقولون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا؟